ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحج والعمرة لله. قال سبحانه وتعالى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت ورحمت وباركت وترحمت وتقدست على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عبادت انسان کی فطرت میں ہے. اس کے خمیر میں، اس کی ہڈی میں عبادت شامل. عبادت کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں. عبادت کے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عبادت میں اختلاف نہیں. بدن سے آپ عبادت کریں تو وہ بھی عبادت. مال کے ذریعے آپ عبادت کریں تو وہ بھی عبادت. بھوکے رہیں آپ عبادت کی نیت سے تو وہ بھی عبادت، جسے روزہ کہا جاتا ہے. ذکر اللہ کریں آپ، وہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. قرآن مجید کلام الہی کی آپ تلاوت کریں، پڑھیں آپ، تو اس کو بھی عبادت کہا. افضل العبادت تلاوت القرآن. قرآن کو پڑھنا یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. بعض عبادتیں اپنے مقام پر بیٹھ کر آپ انجام دے سکتے ہیں، اس میں جگہ کی قید نہیں ہے. قرآن شریف آپ گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جہاں پاک اور صاف مقام ہے وہاں آپ کو پڑھنے کی اجازت. اس کے لیے آپ کو خاص مقام یا مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے. یہ سہولت آپ کو دی کہ آپ بیٹھے جگہ بھی
قرآن کی تلاوت کے ذریعے عبادت کر سکتے ہیں۔ نماز بھی آپ پاک صاف جگہ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ سب سے اعلیٰ و اولا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جعلت لی الارض مسجدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس زمین کو مومنوں کے لیے اللہ نے جہاں پاکی اور صفائی ہے مسجد بنا لیا، یعنی زمین پر جہاں کی پاک اور صاف جگہ ہے، وہ پاک اور صاف جگہ مسجد ہونا ہی ضروری نہیں ہے، ایک خاص قسم کی عمارت جس کے مینارے ہوں، جس کی کمانیں ہوں، اور جس میں صفیں بچھی ہوئی ہوں، جس میں جناب ممبر ہو اور محراب ہو، ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اس مقام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ عبادت اگر تنہا اکیلے کریں، بزرگوں نے فرمایا کہ تنہا یعنی اکیلے کو پانا چاہتے ہیں آپ، خدائے واحد کو پانا چاہتے ہیں آپ، جو تنہا ہے اکیلا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تنہا کو پانے کے لیے تنہا ہو جائیے، سب سے ٹوٹ جائیے، تعلقات سب سے ختم، اب آپ کا تعلق صرف اور صرف اپنے اللہ سے۔ تو تنہا کو پانے کے لیے تنہا ہو جائیے۔ بھیڑ بھاڑ میں رہیں گے آپ، دنیا کی رنگینیوں میں رہیں گے آپ، تو اللہ کو نہیں پا سکیں گے۔ اللہ کو اگر آپ کو پانا ہے تو تنہا ہو جائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آبادی کو چھوڑ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، وہاں آپ عبادت فرماتے تھے، ذکر کر فرماتے تھے، جیسا آپ کے ذکر کرنے اور عبادت کرنے کا طریقہ تھا۔ انہیں تنہا کو پانے کے لیے تنہا ہو جانا، اسی طریقے پر، اسی روش پر، اسی سنت پر دنیا میں سینکڑوں لاکھوں انسان یکسوئی قائم رکھنے کے لیے، صحیح تعلق قائم ہونے کے لیے، اللہ سے صحیح محبت اور وارفتگی کو باقی رکھنے کے لیے ایسے مقام کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں کوئی خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ ایک کام آپ کر رہے ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ کر رہے ہیں، پوری دلچسپی کے ساتھ، پورا دل لگا کر، اگر کوئی آ کر آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے تو آپ کا کام ہوگا اور نہیں ہوگا۔ جب کسی کے خلل سے دنیا کا کام نہیں ہو سکتا تو دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ یکسوئی چاہیے، دلچسپی چاہیے کہ آپ کا دل دماغ پورا اسی کام کی طرف لگا رہے، تو وہ کام اچھا بھی ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا اور کمال ہوگا اس کے اندر، کمال۔ آج کل یہی پوچھا جا رہا ہے، آپ ڈگری تو رکھتے ہیں لیکن اس کام میں جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے کتنا کمال رکھتے ہیں آپ، ایکسپیرینس کتنا ہے آپ کا، تجربہ کتنا ہے؟ تو ان لاکھوں لوگوں نے ایسی جگہ اور ایسے مقام کا انتخاب کیا جہاں ان کو کوئی خلل ڈالنے والا نہ ہو، پوری دلچسپی کے ساتھ دل دماغ لگا کر عبادت کی جائے۔ تو بعض عبادتیں
آپ گھر میں کر سکتے ہیں. تنہا آپ پڑھیں گے تو تنہا نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں گے، دیکھیے مومنوں کے ملنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. جماعت اتفاق اور اتحاد پیدا کرتی ہے. جماعت میں جبھی آئیں گے آپ جب کہ آپ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. جب اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ گھر کی نماز کے مقابلے میں مسجد میں نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 27. اچھا، یہ ثواب اور اضافہ ہو جاتا ہے. مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ، جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ، 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی کو 27 درجے مل رہا ہے، ایک آدمی کو 70 درجے مل رہا ہے. حالانکہ دونوں ایک ہی سب میں ٹھہرے ہوئے، دونوں باوضو ہیں، دونوں جامع مسجد میں ہیں، دونوں نے اپنا سطر چھپایا ہوا ہے، قبلے کی طرف منہ ہے. ایک آدمی کو 27 درجے مل رہا ہے صاحب، ایک آدمی کو 70 درجے مل رہا ہے. تب ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. 27 درجے اس کو مل رہا ہے کہ جس نے نماز میں ٹوپی پہنی ہے، 70 درجے اس کو مل رہا ہے جس نے ٹوپی کے ساتھ شملہ بھی پہنا ہے. تو شملہ مسجد میں پہننے کی چیز ہے، جمعہ کے دن پہننے کی چیز ہے، عید کے دن پہننے کی چیز ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے 4 گھنٹے کے لیے پہننے ہو. اس کے بعد شملہ ادھر، ہم ادھر، اس کے بعد دکھتے ہی نہیں شملہ پہ. یا پھر جو پہنے تھے شملہ دوست کی شادی میں، پھر ان کی شادی میں دکھتا، ولیمے کو بھی نہیں دکھتا. تو 2 آدمی ایک ہی صف میں ہیں، ایک ہی قبلے کی طرف ہیں، ایک کو 27 درجے ثواب مل رہا ہے، ایک کو 70. کیوں ملا تھا؟ فرق ہو گیا کہ انہوں نے صرف ٹوپی پہنی ہے. انہوں نے ٹوپی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ شریف پہنا. امامہ شریف دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہی نماز اگر وہ کعبۃ اللہ شریف میں پڑھ رہا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. 1,00,000. مقام بدلا، ثواب بھی بدل گیا. تو نماز اپنی مسجد میں یا جامع مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج کرنا ہے تو آپ جامع مسجد دہلی میں بھی نہیں کر سکتے. حج کے لیے آپ کو وہی ایک خاص مقام پر جانا پڑے گا جس کو مکۃ المکرمہ کہتے ہیں. تو مقام کی بھی اہمیت ہے، مقام کی بھی فضیلت ہے. اب مکہ شریف کو جانے کی 2 صورتیں ہیں. یا تو آپ جائیں بقول زبان عام چھوٹے حج کے لیے. چھوٹا حج کا مطلب عمرہ. حج تو حج ہی ہوتا ہے، عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور ماشاءاللہ کیا کہنے اور کیا سننے کے. جہاں 4 دوست مل رہے ہیں بھائی چلیے ذرا جا کے آ جائیں گے، ایک ٹرپ مار کے آ جائیں گے. اللہ اکبر. کہاں کی بھائی ٹرپ ہے؟ ارے بھائی یہ سعودی مکہ مدینہ، سعودی مکہ مدینہ ٹرپ ہو گئی ٹرپ. اسلام میں ہر چیز کی ایک تعریف، ہر چیز کا ایک مقام بتایا گیا. مقام. عبادت ہوتی ہے، تفریح نہیں ہوتی. تفریح ہوتی ہے، عبادت
نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ نقشہ سب سے اولا و اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دیا تھا۔ ایک زمانہ آئے گا لوگ تفریح کے لیے عمرے میں جائیں گے، تفریح کے لیے، زمین بدلنے کے لیے، پانی ہوا بدلنے کے لیے۔ ان کا مقصد عبادت نہیں ہوگا۔ اسلام میں عبادت اصل ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ تفریح کی نیت سے تو تفریح ہوگی۔ چار دوست مل گئے، چلے بھی کہاں جا رہے، جا کے نہیں آتا۔ تو اسلام میں عبادت ہے، تفریح نہیں ہے۔ کہا گیا کہ حج اور عمرہ یہ صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، دوستوں کے لیے نہیں ہوتے، دکھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ ان عبادتوں کی غرض، مقصد صرف اللہ ہونا چاہیے، شاپنگ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ملک میں کیا نہیں ہے جو آپ وہاں جا کر شاپنگ کر رہے ہیں؟ بھی مکہ مدینہ شاپنگ کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے، توبہ کے لیے، گناہوں کو بخشانے کے واسطے ہے، تفریح کے لیے نہیں ہے یہ مکہ مدینہ۔ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حج اور عمرہ دونوں بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے، پکنک منانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا صاحب، بعض اوقات تو یہ ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھائی شادی کریں گے مکے میں کریں گے، لیجیے صاحب، ہندوستان میں کرنا مشکل ہے، جا کے مکے میں کرنا۔ دلہن والے بڑی مشکل سے پیسہ جوڑ کے، فاقہ کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں، بیٹی کی شادی ہے۔ اب دولہے والوں کی طرف سے مطالبہ کہ بھی مکے میں نکاح ہونا، مکے میں نکاح ہونا تو آسان ہے۔ جی اب ایسی شرائط بھی لگائی جا رہی، کیا ایسی شرط لگانا اسلام میں جائز ہے؟ کیا ایسی تکلیف دینا جائز ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ سب چل رہا ہے، ہماری صفوں میں ہو رہا ہے۔ آپ کو کہیں بھی پابند نہیں کیا گیا کہ آپ مکے میں جا کے نکاح کریں، بیت المقدس میں جا کے نکاح کریں، جہاں آپ ہیں وہیں آپ کو نکاح کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں آپ مقیم ہیں، وہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، سہولتیں ہیں تو وہاں کر لیجیے، لیکن یہ پابندی نہیں کی گئی کہ مکے میں ہی نکاح کریں۔ یہ شرائط میں سے نہیں ہے مکہ۔ تو ماحول بڑا عجیب و غریب ہمارا بنتا جا رہا ہے، عبادت کو بھی تفریح بنا دیا جا رہا ہے۔ ان الحج والعمرۃ للہ، اللہ کی ذات آپ کا مرکز محبت ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے محبت سے آپ کا فکر و خیال ہٹنا نہیں چاہیے۔ بندے کا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے چیزیں ہیں، نہ کہ تفریح کرنے کے لیے۔ بزرگان امت میں سے کسی کو اللہ نے موقع دیا کہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں، اللہ کے گھر کے لیے جائیں، تو انہوں نے اس بات پر، اس توفیق پر کہ اللہ نے مجھے اپنی دربار عالی گوہر بار میں یاد کیا ہے، تو ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے، ہر قدم پہ 2 رکعت شکرانہ ادا کرنا۔ جی اور جب گئے تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ یہ کیفیت کتابوں میں بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جی جب گئے تو فرماتے کہ اللہ کے کرم سے میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا، اللہ کے فضل سے میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔
آدمی اپنی کسی چیز سے نہیں پہنچ سکتا بیت اللہ، صرف اللہ کے فضل سے پہنچ سکتا ہے. اللہ کا فضل ضروری ہے. ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے کی دولت ہے، لیکن نہ عمرہ ہوا ان کا، نہ حج ہوا. یہ کاروبار دنیا میں اتنا قید، اتنا محصور ہے کہ ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ مجھ پہ حج فرض ہو گیا، مجھے حج ادا کرنا لازم ہو گیا. دیکھیں گے بھائی عمر پڑی ہوئی ہے، مطلب گارنٹی لے کے آئے ہوں اتنی عمر کے بعد ہی جاؤں گا، بیچ میں جا نہیں سکتے. اللہ توفیق اور ہدایت. تو جب وہ گئے وہاں کعبۃ اللہ شریف حاضر ہوئے، جب واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیسا رہا آپ کا سفر، کیسے رہے آپ کے شب و روز، کا اللہ کا بڑا فضل ہوا، کیا کیا دیکھا آپ نے. انہوں نے بتایا کہ جب اللہ کا گھر دیکھا، کعبۃ اللہ کو دیکھا، وہ ایک خاص عمارت جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا. تو وہ کعبۃ اللہ اس کا کرتے ہیں طواف، چکر لگا. اچھا، جس وقت جس ذریعے سے انہوں نے کعبۃ اللہ شریف بنایا وہ ایک پتھر تھا، پتھر جسے ہاتھوں سے رکھا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے سیڑھی کے طور پر کس کو استعمال کیا؟ پتھر ہی کو استعمال کیا. اس پتھر میں ایسی لچک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی کہ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار کو بلند کرتے جاتے وہ پتھر بھی آٹومیٹیکلی بلند ہوتا جاتا. اتنی لچک اس پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. جب تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر اس پتھر کو ایک مقام پر رکھ دیا گیا. کب جو میرے گھر کی عبادت اور زیارت کرنے کے لیے آئے، یہاں پر مراسم میں عبادت ادا کرنے کے لیے آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، جہاں میرے ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں وہاں بھی نماز پڑھو، مقام ابراہیم کو عبادت گاہ بناؤ. اب دیکھیں وہاں کیا ہے سب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کے نقش ہے، نقش، عام زبان میں آثار مبارک. ایسے نہیں کہ آثار مبارک صرف انڈیا میں ہے یا بر صغیر میں ہے، آثار مبارک کعبۃ اللہ شریف میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کے نشان. اس مقام پر ٹھہر کر نماز پڑھی جاتی ہے جس کا حکم قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى. مقامات میں بھی برکت ہوتی ہے جو قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب گیا اللہ کے فضل سے تو میں نے پہلی مرتبہ میں صرف کعبۃ اللہ کو دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا. چلیے اتنی تو بات سمجھ میں آئی کہ جس وقت وہ گئے تھے ان کی آنکھوں کی بینائی بحال تھی، انہوں نے خوب جی بھر کے دیدار کیا کعبۃ اللہ. پھر دوسری مرتبہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یاد کیا. لوگوں نے پوچھا واپس ہونے کے بعد بھائی اب کیا ہوا، پہلی مرتبہ تو آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا تھا. کہا بھائی اب کی بار ایسا کرم ہوا کہ کعبۃ اللہ کو بھی دیکھا، اللہ کو بھی دیکھا. اللہ، یہ دیکھنا آسان نہیں ہوتا، یہ اپنی طرف پہ ہے.
یا اپنی طلب پہ آپ تو جا رہے ہیں تفریح کے لیے، پکنک کے لیے، نہ کعبۃ اللہ نظر آئے گا نہ اللہ نظر آئے گا، کیونکہ آپ کا مقصد ہی تفریح ہے، مقصد عبادت نہیں ہے، آپ ٹائم پاس کرنا ہے جی۔ دوسری مرتبہ جب آئے تو انہوں نے یہ سنا، اور تیسری بار پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، ہو گیا پھر کرم۔ تیسری مرتبہ کے جا کے واپس آئے، دیکھے اب کیا دیکھا، کہا مجھے کچھ نظر نہیں آیا، صرف اللہ کو دیکھا، میں نے جلوہ الہی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کو دیکھا، اس کے کرم کو دیکھا۔ تو کعبۃ اللہ جانا، مدینہ شریف جانا، یہ آپ کی بڑی سعادت ہے، بڑے کرم کی بات ہے، اس کو تفریح خدا کے لیے نہ بنائیں۔ یہ عمرہ اور حج تفریح کی جگہ نہیں ہے، تفریح کا مقام نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ نیت یہ دماغ سے تعلق نہیں رکھتی، نیت دل سے تعلق، نیت کا مقام دماغ نہیں ہے، دماغ یہ فلسفہ ہے، فلسفی ہے۔ نیت کا تعلق قلب سے، قلب سے، دل سے۔ جیسے جسم کا تقویٰ ہوتا ہے، ویسے ہی قلب کا بھی تقویٰ ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ آثار الہی اور شعائر الہی کی تعظیم کرتا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ دلوں کا تقویٰ، دل کا بھی تقویٰ ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ قرآن آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا۔ قرآن سمجھنے والوں کی صحبت اگر نصیب ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ دل کا تقویٰ کیا ہوتا ہے، آخر اس تقوی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس تقوی کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس تقوی سے انسانی زندگی کے اندر کیسے تبدیلی اور چینج پیدا ہوتا ہے۔ عمرہ میں جا رہے ہیں، 10 عمرہ ہو گئے، لیکن زندگی میں کوئی چینج نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، وہی زندگی کے لہل و لہر چل رہے ہیں۔ بتا گیا کہ صاحب بڑے نمازی ہیں، بڑے زکاتی ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں، سب ہے۔ بتا گیا کہ ان کے معاملات کیسے ہیں، لین دین کیسے ہیں، یہ ذرا دیکھ لو، ان کی گفتگو کیسی ہے، ان کی زبان کیسی ہے، ان کی وعدے کی پابندی کیسی ہے۔ عبادات میں تو اچھے ہیں، لیکن معاملات کیسے ہیں؟ معاملات میں زیرو فیل۔ تو جان محترم، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ معاملات میں بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اسلام عبادت کی بھی ترغیب دیتا ہے، معاملات کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ ایک کو ایکسپٹ اور ایک کو رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ دونوں بھی قابل قبول ہونا چاہیے۔ عبادت بھی اچھی ہو، معاملات بھی اچھی ہو۔ معاملات کیسے ہیں، اس کی گفتگو کیسی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، نظر کیسی ہے، چال کیسی ہے، چال، اسی سے معلوم ہوتا ہے انسان۔ بہترین ڈریسنگ کر لینے سے انسان نہیں ہو جاتا، انسان کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ پوشاک یہ آپ کے سلیقے کا ترجمان، لباس آپ کے مزاج کا ترجمان، لیکن اصل جوہر تو انسان کی ذات میں اللہ نے رکھا ہے۔ اخلاق اور کردار سے بنتا ہے مسلمان، اٹھنے اور بیٹھنے کی کیفیات سے بنتا ہے مسلمان۔ لیکن آج یہ ساری باتیں خواب اور خیال ہوتی جا رہی، اسی لیے کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی صحبت اچھوں کے ساتھ ہو، بروں کے ساتھ نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اچھی ہو، زبان اچھی جب رہے گی جب اچھی زبان بولنے والوں کے ساتھ رہے گا، گالیاں دینے والوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ گالیاں دینے والوں سے اٹھے بیٹھے گا تو ظاہر ہے زبان سے گالیاں ہی نہیں، کیونکہ تربیت گالیوں کے درمیان ہوئی۔
ماشاءاللہ ہمارے بعض بھائی گالیوں میں بڑے سخی واقع ہوئے، دل کھول استعمال کرتے ہیں اس صفت کا. یہ نہیں دیکھتے آزو کون ہے، بازو کون ہے، دائیں کون ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اپنے مذہب کا ہے، غیر مذہب کا ہے. ان کو تو دل کھول کے اپنی زبان استعمال کرنا ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے. صرف آپ کا دھڑ مسلمان نہیں، آپ کی زبان بھی مسلمان ہے، آپ کے کان بھی مسلمان ہیں. اس لیے روزہ صرف پیٹ نہیں رہتا، مسلمان کا ہر عضو روزہ رہتا ہے، ہر عضو روزہ رہتا ہے. سمجھتے ہیں کہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، پیٹ کا روزہ کبھی بھی نہیں. ایسی جگہ جانے سے بچا جائے جہاں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا نہیں چاہتا، یہ ہے پیروں کا روزہ. ایسی بات نہ سنے جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، یہ ہے کانوں کا روزہ. ایسی بات نہ بولے اس سے اللہ ناراض ہو گیا، جو اسلام کے خلاف ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، آپ کے طریقے کے خلاف ہو. یہ ہے زبان کا روزہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہے، پیٹ کا روزہ نہیں. نظر کا بھی روزہ ہے، آپ کی نظر بھی روزہ رہتی ہے. رمضان کا روزہ تو 1 مہینے کا ہوتا ہے، مومن کا روزہ تو عمر بھر کا روزہ ہوتا ہے. اسی لیے مومن رمضانی نہیں ہوتا، رحمانی ہوتا ہے، رحمانی. خدا یہ ہمیں سمجھا دے کہ ہم رمضانی نہیں ہیں، رمضان میں نماز پڑھنے والے، رمضان میں جمعہ پڑھنے والے. بزرگوں نے مثالیں دے دے کر یہ باتیں سمجھائی تاکہ بات چھوٹے سے چھوٹے ذہن میں سمجھ میں آ جائے. جو پڑھا لکھا بھی ہو، ناخواندہ بھی اگر ہے تو اس کے سمجھ میں آ جائے. ایک نمازی ہوتا ہے ٹھاٹ کا نمازی، ایک نمازی ہوتا ہے 8 کا. تیسرا ہوتا ہے 360 کا. چوتھا ہوتا ہے کاٹ کا. یہ ٹھاٹ کا نمازی کون ہے؟ روز جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے ٹھاٹ کا نمازی. 8 کا نمازی کون ہے؟ جمعے کو جمعہ پڑھتا، وہ ہے 8 کا نمازی. 360 کا نہ روز نہ جمعہ. کون مصیبت کرے بھائی؟ عیدگاہ کو جائیں، سال میں کافی ہے. 2 رکعت پڑھ لیے سال کے بعد تو کافی ہے، اٹینڈنس پڑ گیا، اب مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جائیں مسجد جانے کی. 360. اب ایک صاحب، ایک جناب عالی ایسے ہیں، نہ ٹھاٹ کے، نہ 8 کے، نہ 360 کے، بلکہ کاٹ کے ہیں. جس وقت آج جناب دنیا میں تشریف لائے اذان ہوئی، جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو تب نماز ہوگی، خلاص. اب ان چاروں میں منتخب کر لینا ہے کہ ہم کون سے نمازی بننا چاہتے ہیں. ٹھاٹ کے، 8 کے، 360 کے یا کاٹ کے. تو عمرہ ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، یہ سب اللہ کے لیے ہوتے ہیں، دکھانے کے لیے، شو اپ کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں ہوتے. اللہ کے لیے خالصاً مخلصاً اپنی نیتوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، اور جو اللہ کے لیے عبادت کر دیتا ہے اس کے دوسرے معاملات کبھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتے، وہ بھی اللہ کے لیے ہوں گے. کسی سے ملاقات کرے گا تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرے گا بھی تو اللہ کے لیے. 2 بندے، ایک مشرق میں رہتا ہے، ایک مغرب میں رہتا ہے، دیکھا نہیں، نام سنا ہے، لیکن آپس میں دونوں محبت کرتے ہیں جی. تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے وقت دے گا. ان سے پوچھا گا کہ آپ نے ان کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. آپ نے ان کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پھر محبت کیسے رکھتے تھے، کس بنیاد پر، کیا لین دین ہوا تھا، کیا نکاح ہوا تھا آپس میں، بیٹی دیے تھے، بیٹا دیے تھے، لیے تھے، کیا کوئی کاروبار، کوئی بزنس؟ کہا کہ کچھ نہیں. کس کے لیے؟ کہا صرف اللہ کے لیے. یہ محبت رکھتے تھے، میں بھی ان سے محبت رکھتا تھا، خالصاً مخلصاً للہ. بزرگ جتنے بزرگ بنے ہیں وہ للہیت سے بنے، للہیت. مہینہ رجب کا ہو یا مہینہ شعبان کا ہو یا مہینہ رمضان کا،
للہیت رجب میں بھی ہونی چاہیے، للہیت شعبان میں بھی ہونی چاہیے، للہیت رمضان میں بھی ہونی. رمضان یہ عروج کا مہینہ، للہیت کے عروج کا مہینہ. آپ افطاری اللہ کے لیے کروا رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے. افطاری کروانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف دینے کی کوئی فضیلت نہیں آئی. بازار میں آپ جہاں یہاں سے لے کے وہاں تک ٹیبل سے جا رہے، کیا ہوگی؟ افطار ہوگی بھائی. سمجھیے افطار کیا ہے. اسلام تکلیف دینے کا مذہب ہے یا لوگوں کی تکلیف ہٹانے کا مذہب ہے؟ ہم کو حکم ہے کہ راستے میں ایسی چیز نہ ڈالیں جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے. مومن نہیں، کسی انسان آنے جانے والے گزرنے کو. اور ہم یہاں سے لے کے وہاں تک پوری مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر پورا جناب لگا دیے. کیا افطار ہو نہیں صاحب؟ پوری ٹریفک جام، لوگ آنا جانا مشکل، مرور مشکل. جی 1 گھنٹہ پہلے سے آپ ٹریفک جام کیے ہوئے، کیا ثواب کا کام ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، وہ ثواب کا کام ہے. یہ ٹریفک جام کرنا یہ کون سا ثواب ہے؟ خدا کے لیے سوچیے. رمضان آنے سے پہلے افطاری کروائیے، اپنے گھر میں کروائیے. شادی خانہ لیجئے، کوئی بڑی جگہ لیجئے، کوئی میدان لیجئے، کوئی ایسی جگہ لیجئے جہاں عوام کو، پبلک کو ڈسٹرب نہ ہو. آپ کا ثواب بھی حاصل ہو جائے اور لوگوں کو بھی سہولت حاصل ہو جائے. افطاری سے نہیں روکا جا رہا ہے، ثواب سے نہیں روکا جا رہا ہے. ثواب سے پہلے شعور ثواب، عمل سے پہلے شعور عمل، نماز سے پہلے شعور نماز، روزے سے پہلے شعور روزہ، تلاوت سے پہلے شعور تلاوت. یہ بڑا ضروری ہے. رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا، یہی شعور عبادت، یہی شعور الہیت پیدا کرنے کے لیے ہمارے درمیان آتے ہیں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم صاحب، غیر مومن صاحب نے کہا اپنے مسلمان دوست سے کہ بھیا آپ کے خوب کھانے کا مہینہ آ رہا ہے. کون سا خوب کھانے کا مہینہ ہے بھائی؟ ارے وہی رمضان. ارے خوب کہاں سے کھاتے؟ دن میں جتنا بھوکے تھے رات میں اتنا ہی کھا کے پورا مکمل کر دیا. تو خوب کھانے کا مہینہ ہم نے بنا دیا رمضان. خوب کھانے کا نہیں ہے بھائی، خوب عبادت کرنے کا مہینہ ہے، خوب توبہ کرنے کا مہینہ ہے کہ پروردگار اب میں جو اپنے بھائیوں سے، بندوں سے وعدہ کروں گا اسے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کروں گا. جو قرض لیا ہے میں واپس کر دوں گا، اس کو اندر نہیں کروں گا، میں ڈوبوں گا. پیسے باقی ہے، عمرے کو چلے جا رہے لوگ. قرضہ باقی ہے، حج کو جا رہا ہوں بھائی. ارے پہلے بھائی یہ فرض ہے آپ کے اوپر، قرض ادا کرنا فرض ہے، نہ کہ حج اور عمرہ فرض ہے. یہ تو جیسے کہ ویسی ہے. کیا آپ حج کو جا رہا ہوں بھائی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے کو جا رہا ہوں. ارے پیسے دینا ہے نا، دیکھیں گے میں آنے کے بعد. آنے تک فرشتے دیکھ لیے تو آپ کو، یہ کب دیکھیں گے آپ؟ جی میرے عزیزوں اور دوستوں، شعور عمرہ پہلے پیدا کیجئے، اس کے بعد عمرہ کیجئے. شعور حج پہلے پیدا کیجئے، اس کے بعد حج کیجئے. عمرہ تو کرنا ہے آپ کو. آپ عمرہ نہیں کریں گے پھر کون کرے گا؟ حج آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عبادت اللہ کی مسلمانی تو کون کرے گا؟ لیکن کیا اس کا شعور بھی ہے آپ کے پاس؟ کیا اس ثواب میں کسی عذاب کو آپ داخل کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ پہلے یہ چیز آپ کو حاصل کرنا ہے. عمرہ کہتے کس کو ہے؟ عمرہ میں ہوتا کیا ہے؟ عمرہ میں کیا مجھ پر فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے؟ لوگ جا رہے ہیں، چلیے بھائی اپن بھی چلیے. لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کے واسطے عمرہ کر رہے ہیں آپ. نہیں بھائی، اللہ کے واسطے عمرہ. اللہ تعالیٰ یہ فہم، یہ سمجھ، یہ شعور ہمارے ذہن، ہمارے دل، ہمارے دماغ جگا دے. شعبان کا یہی پیغام. شعبان تو کئی مرتبہ آپ کی زندگی میں آیا ہوگا، لیکن اس شعبان کو چینج بنائیے. ذہن کے چینج. اس شعبان کو دل کے چینج کے لیے استعمال کیے. دیکھیں کہ دل میں کیا ہے، بھائیوں کے لیے کیا ہے، بہنوں کے لیے کیا ہے، ماں باپ کے لیے کیا ہے، پڑوسیوں کے لیے کیا ہے، رشتہ داروں کے لیے کیا ہے، ساتھیوں کے لیے کیا ہے. کوئی اچھا پیغام، کوئی اچھا میسیج ہے. اب تو یہ بھیجنا ثواب ہے، دوسرے پورے ثواب چلے گئے.
اللہ تعالیٰ شعور عمرہ، شعور حج عطا فرمائے، شعور سنت عطا فرمائے، شعور سیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد، سنت